अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिनट मिनट न्यूज़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान किरण उस्मान और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे वजी हैदर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? सर मैंने कंसिस्टेंसी पर बिलीव कर लिया है कि अब मैं ऐसी ही रहूँगी, जैसी मैं हूँ मैं वैसी हूँ, मैंने ज़्यादा बदलने की कोशिश नहीं करी है। सर सेगमेंट में है न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे डिस्कशन करनी है जी हमने। ज़रूर। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। सर कल इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म आया है, बहुत ख़तरनाक और जो है ना बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन सामने आई है। सर मैं अपने पेपर की हेडलाइन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हेल स्टॉर्म हैवक अर्थक्वेक जिटर्स रॉक नॉर्दर्न पार्ट्स। मतलब कि पहले ज़लज़ले आए हैं सुबह, फिर कड़कती धूप निकली है और फिर उसके बाद टेनिस बॉल साइज़ के शायद बॉल्स जो हैं वो गिरे हैं, ओले गिरे हैं। तो इस्लामाबादियों की तो तुरा निकले हमें। अच्छा, ये बिल्कुल हुआ इसी तरह। ये जो ज़लज़ले के झटके हैं, ये तो तकरीबन आई गेस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान फ़ील किए गए हैं। और फिर उसके बाद ये देखा कि इस्लामाबाद में मौसम बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, बाकायदा धूप निकली हुई थी और अचानक फिर मौसम में इतने अब्रप्ट चेंजेस आए और वो अचानक से बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई और फिर वो हेल स्टॉर्म हमने देखा। और मैंने तो जो इसको वीडियोज़ में फ़ॉलो किया जिधर जिधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो हेल स्टॉर्म तो बहुत ज़्यादा वो एक ग्रेव कंडीशन थी उसकी। और प्रॉब्लम यहाँ पाकिस्तान के लिए ये है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस को हम डील नहीं कर रहे, हम क्लाइमेट को एक सीरियस इशू ले नहीं रहे, जबकि ऑल अक्रॉस द ग्लोब अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू बन चुका है। और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इस इशू की तरफ कोई ज़्यादा अटेंशन दी नहीं जा रही और अब्रप्ट चेंजेस क्लाइमेट के इसी तरह हमें फेस करने पड़ेंगे। अब जो लॉस लोगों का हो गया, गाड़ियों के बाकायदा शीशे वगैरह टूट गए हैं, ठीक है, फिर डंट्स वगैरह पड़ गए हैं, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा डैमेज वगैरह जो हुआ है बाकी चीज़ों का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर हम करें तो गवर्नमेंट को कुछ हद तक तो कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रिडिक्ट भी ना करो, फोरकास्ट भी ना करो कि वेदर की ये कंडीशन होगी, एंड आउट ऑफ नोवेयर लोग बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए। मैं अभी सुन रहा था कि बच्चे जो थे वो तो खेलने गए हुए थे और अचानक वेदर की एक्सट्रीम कंडीशंस को देखते हुए उन्हें फिर वापस आना पड़ा है। तो पाकिस्तान को आई वुड से कि क्लाइमेट चेंज को बहुत हद तक सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्लाइमेट को अच्छा डील करेंगे तो ही पॉसिबल है कि हम अपने कंट्री को इस हद तक सेव कर सकते हैं ऐसे जो अचानक हमें नागहानी कैफियत वगैरह का सामना करना पड़ जाता है। सर ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आता है कि ये कुदरती आफात के कैटेगरी में आता है, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह मौसम की प्रेडिक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन चांसेस होते हैं, कहते हैं वो इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या यकदम से इस तरह वेदर एक इतना चेंज की मौसमी आती तब्दीलियों का इतना गहरा असर पड़ रहा है, तो हमें मेरे ख्याल से इसके बारे में सोचने की बिल्कुल है, हमारी नीड इस तरफ डेवलप होनी चाहिए। खैर हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान सेट टू रीसेट टाइज डिस्पाइट बॉर्डर रिफ्यूजी इश्यूज़। आपको पता है अफ़गानियों को हम निकाल रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। और इसके अलावा आपको पता है लास्ट कुछ दिनों से मैं वो देख रही थी कि कपल ऑफ इंसिडेंट्स पहले हुए थे जिसमें एक चेक पोस्ट बनाने पर झगड़ा हुआ। बिल्कुल, और फिर उसके बाद वो जगह ने आके उसको थोड़ा हेल्प आउट करा दिया और अब वो सीज़ फायर है 15 अप्रैल तक। अब क्योंकि आज 17 अप्रैल है, तो सर ये अब जो मोहम्मद सादिक हैं JCC जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड हैं, वो अफ़गानिस्तान। बिल्कुल, तो सर आप इसके बारे में क्या बताएंगे हमें? सो अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस की बात करें तो आई वुड से कि वी आर एट वेरी क्रिटिकल जंक्चर। और ये एक वो पॉइंट है कि जिधर हमें पर्टिकुलरली, क्योंकि वॉर ऑन टेरर का सामना है पाकिस्तान को और पाकिस्तान कंटिन्यूसली अपनी एफर्ट्स भी दे रहा है और सेक्रीफाइसेस भी बहुत हद तक दे रहा है। सो पाकिस्तान की एक बेसिक डिमांड है अफगानिस्तान से, दैट इज़ के जो TTP पाकिस्तान के लोग उधर से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का क्लेम है और अफगानिस्तान कंटिन्यूसली इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। सो पाकिस्तान चाह रहा है कि वो उन ऑपरेशंस को बंद करने के लिए या अफगानिस्तान खुद उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन करे या हमें परमिशन दी जाए। और क्योंकि अफगान गवर्नमेंट विलिंग नहीं है इस चीज़ के लिए, वो तो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई हमारी ज़मीन यूज़ ही नहीं होती इन पर्पसेस के लिए। तो इस वजह से ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो एक फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त कोई बहुत एलिवेटेड पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। हम बहुत ही उनके साथ निचले पॉइंट पे रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास है, ये इजलास बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए हो रहा है कि अफगानिस्तान के साथ एक पॉलिसी बनाई जाए अपने खारजी मामलात को लेकर कि हम किस तरह अफ़गान महाजरीन का क्राइसिस है वो किस तरह डील करेंगे, जो वॉर ऑन टेरर है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, अफगानिस्तान किस तरह पाकिस्तान को इनकरेज कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ये वो सारे अमूर हैं कि जिन पे डिस्कशन वगैरह
اس جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا پارٹ تھی. تو یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ کوئی سولوشن پروبیبل سولوشن نکالا جائے, کیونکہ لوگ جو دونوں سائڈ پہ ہیں, ایون جو افغان مہاجرین ہیں وہ بھی کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں اس کنڈیشن سے, اس پریویلنگ کنڈیشن سے. تو آئی وڈ ہوپ کہ ایک اچھا ڈپلومیٹک سولوشن نکالا جائے گا اس پرابلم کا. بس ہمارا تو ایک یہ اسٹانس ہے, کیونکہ ابھی جو بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے جعفر ایکسپریس پر ہوا ہے, تو میں وہ خبریں پڑھی تھی کہ جتنے بھی اسلحہ یوز ہوا ہے وہاں پر وہ امریکن نیشنل کا تھا, امریکن جو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے افغانستان میں, مطلب کہ ان کو سیریل کوڈ نمبر انہوں نے امریکہ سے کنفرم کروائے ہیں, تو انہوں نے کہا بالکل یہ ہمارا ہی ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ یہ بالکل اسی طرح پاکستان کے پاس تو کافی زیادہ کہہ لیں کہ ایویڈنسز ہیں اس چیز کے کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ پراپر یوز ہو رہی ہے ان پرپسز کے لیے آپریٹ کر رہے ہیں. جو ٹی ٹی پی پاکستان ہے وہ ادھر سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ کیونکہ ڈپلومیٹک ٹائز کا سولوشن اسی طرح نکلے گا نیگوشیٹ کرنے سے, کچھ آپ ان سے ڈسکشن وغیرہ کریں, ان کے کنسرنس آپ فلفل کریں, اور اسی طرح وہ آپ کو ان رسپانس کچھ کنسرنس آپ کے بھی نیگوشیٹ کر دیں گے. وی ہوپ سو کہ یہ جو ہے نا بالکل اچھا وے آؤٹ نکلے, اور افغانستان بھی ہمارے ساتھ, کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہماری بہت ساری ٹریڈ وہاں آتی جاتی ہے, اسٹریٹجیکلی بھی بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے افغانستان. تو ہوپ فار بیسٹ. سر اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں. جی جی سر بی این پی ایم بلوچ نیشنل پارٹی مینگل گروپ جو ہے اینڈ سٹزن گوز ٹو اسٹریٹ, یعنی کہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا پچھلے 20 دنوں سے, تو اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے, کچھ بھی کریں گے. سر آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سو بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ جو بی این پی کا پروٹیسٹ ہے وہ پروٹیسٹ اس چیز پہ جو سٹ ان تھا ان کا, بیسیکلی وہ اس چیز پہ تھا کہ جو بلوچ ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں, اور کنٹینیوس کلیم ہے بلوچستان کی طرف سے کہ ہمارے وہ جو فورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں ان سے ہمیں اطلاع کیا جائے, ہمیں آگاہ کیا جائے کہ انہیں کس ریزن کے لیے اٹھایا گیا ہے, اور پھر اگر اٹھایا گیا ہے تو ان کا انجام کیا ہو رہا ہے. سو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی بلوچستان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو بلوچستان کے رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں, تو ان کے اگینسٹ ایک کریک ڈاؤن جاری ہے اسٹیٹ کی جانب سے. اور اسٹیٹ کا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ پروکلیم کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کچھ, تو وہ ان افراد کے تھرو ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے اسٹیٹ انہیں کنٹینیوسلی کریک ڈاؤن ان کے اگینسٹ کر رہا ہے. سو اب مینگل صاحب نے بیسیکلی مستون کے مقام پر یہ انہوں نے سٹ ان جاری رکھا ہوا تھا, اور اب آ کے یہ سٹ ان ختم ہو گیا, اور اب ان کا پرپز یہ ہے کہ ہم آل اوور دا پروونس پروٹیسٹ کریں گے. سو اس کو زیادہ جو ہے نا فورس دینے کے لیے اپنی موومنٹ کو ہم پروٹیسٹ وغیرہ کریں گے. اور کلیم وہ ان کا ایک ہی کلیم ہے کہ بلوچستان میں ان کے رائٹس دیے جائیں, جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں وہ رہا کیے جائیں. مینگل صاحب مطلب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں کشمیر کے اگینسٹ اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس پہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا, کوئی سخت کارروائی نہیں ہوتی, لیکن جب ہی بلوچستان کی بات کی جاتی ہے, جو لوگ بلوچستان کے فیور میں پروٹیسٹ کرنے بیٹھتے ہیں ان کے اگینسٹ اسٹیٹ کو پرابلم ہوتی ہے, اور وہ کریک ڈاؤن ان کے اگینسٹ جاری ہو جاتا ہے. سو یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی اسٹیٹ کو بیسیکلی بلوچستان کے کنسرنس کو آئی وڈ سے ایلیویٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ بلوچستان ہمارا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور کروشل ہے ہمارے لیے, اور پھر جو ریسورسز وغیرہ ہیں بلوچستان کے تو وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. سو آئی وڈ ہوپ کہ یہ ایک ایشو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا, بلوچستان کو ان کے رائٹس دیے جائیں گے, تاکہ بلوچستان ہمیشہ کی طرح پاکستان کا ایک انٹیگرل پارٹ ہی رہے. چلے وی ہوپ سو کہ بلوچستان کو بھی ایکول پاکستانی رائٹس ملیں, اور اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کا لاٹھی چارج نہ کیا جائے, یا ان کو مسنگ پرسن یا جو بھی ہیں ان کی کلیشز گورنمنٹ کے ساتھ ہوپ سو کہ جلدی انکلوڈ ہو جائیں, کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کی اوور آل سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. اگلی خبر بڑی مزے کی خبر. سر ٹیکس ریلیف ٹو سیلریڈ کلاس ٹائی ٹو آئی ایم ایف نوٹ, یعنی کہ آئی ایم ایف سے ہم نے آخر کار وہ بات منوا لی جو کہ میری خواہش تھی, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ سیلریڈ پرسن ایک کلاس ہوتی ہے کہ جو کہ بہت زیادہ ٹیکسز کی وہ ہر ٹیکس دے رہی ہوتی ہے, بجلی میں بھی ٹیکس دے رہی ہوتی ہے, ان کو کوئی اس طرح کا ریلیف نہیں مل رہا ہوتا جس طرح باقی اشرافیہ کو یا لیڈ کلاس کو مل رہا ہوتا ہے. سیلریز کلاس کے ایک بہت بڑا مارجن تھا, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ جن کی 6 لاکھ پر ایئر کی انکم ہوگی ہم ان کو سیلری والوں کو ہم زیادہ ٹیکس کریں گے. اور اب یہ گورنمنٹ نے ایک ساتھ اس کے انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی پہ ٹیکس جو ہے وہ بھی ہم چھڑوا لیا انہوں نے ساتھ, اور ساتھ میں یہ سر آپ
اس کو مثبت ہی لیتے یہ ہیں؟ بالکل ابھی انفیکٹ یہ اس طرح ہے کہ کیونکہ آپ نے بجٹ دینا ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں گے. پاکستان کی طرف سے یہ پروپوزل سامنے رکھا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب, اور پاکستان ہوپ یہ کر رہا ہے کہ اس پروپوزل کو آئی ایم ایف ایکسیپٹ کر لیتا ہے تاکہ جو کمنگ بجٹ ہے پاکستان اس حوالے سے عوام کو مچ نیڈیڈ ریلیف پرووائڈ کر سکیں, کیونکہ گورننس کا ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہی یہ ہے کہ آپ کی عوام آپ سے سیٹسفائی ہوں, انہیں آپ کی ورکنگ نظر آ رہی ہو, ڈیولپمنٹ کنٹینیوس ہو رہی ہو. اور کیونکہ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسپیچز وغیرہ میں بھی اپنی یہی ایشو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم پروگریسو نیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم بیسیکلی وی آر آن دا وے کہ ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور ہمارا یہ ہے کہ کنٹینیوس ایک اسٹیبل ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جائیں گے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ دے نیڈ ایکچولی دا آئی ایم ایف ٹو اسٹینڈ ود دیم, اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کی جائیں گی یہ پروپوزلس, اینڈ دین ول سی کہ اس کا کیا رسپانس آتا ہے. کیونکہ ریسنٹلی ابھی ایک اور اسپیکٹ ہوا کہ ہم نے اناؤنسمنٹ تو کر دی تھی پیٹرول پرائزز کی کہ ہم انہیں کم کر دیں گے, لیکن اسٹل وی کوڈنٹ ڈو, دو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائزز گری, لیکن ہم نے عوام کو کوئی ریلیف وغیرہ نہیں پرووائڈ کیا. سو آئی وڈ ہوپ کہ کمنگ ٹائم میں جب بجٹ اپروو ہوگا تو عام عوام کے لیے بہت حد تک آسانیاں ہوں گی اس میں. اگر کوئی حکام میں سے آئی ایم شیور کہ دیکھ ہی رہے ہوں گے ہمیں, تو پلیز یہ جو آپ نے سجیشن دیے نا, آپ اس کے اوپر سر پیر کا زور لگا دیں اور پلیز اس کو کنٹینیو کروائیں, کیونکہ یہ بہت نیڈیڈ ہے ہمارے لیے. آج کے پروگرام میں یہی سب کچھ تھا. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.